الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اولئک هم المهتدون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اسلام میں شہادت ایک قابل فخر چیز ہے، اور شہادت کے لفظی اور لغوی معنی ہوتے ہیں گواہی دینے کے۔ کسی واقعے کے واقع ہونے پر موجودگی، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت شہید بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ شہید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو کہ نبی کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا اور امت کو مشہود بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اللہ شہید ہے، اور امت مشہود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ گواہی دینے والا، اردو میں اس کے معنی گواہی دینے والے کے ہوتے ہیں، یعنی کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرنے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی امت شہادہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا علی الناس شہداء، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، لتکونا علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر شہید بنے۔ شہید، شاہد، مشہود، شہادت، یہ لفظ ہمارے عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن شہادت کے معنی ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں اصطلاح شریعت میں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دے، اس میں جاں مارا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کی ایک خاص تعبیر ہے اسلام کے اندر، اور شہادت جو ہے یہ ایک فلسفہ ہے۔ شہادت اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ آخری درجہ ہے اللہ کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے 4 طبقے قرآن مجید میں جن کو اپنی اعتباریت عطا کی ہے، ان میں ایک طبقہ شہداء کا بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور نیکوکاروں پر۔ یہ شہید جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں مقبول ہوتے ہیں؟
اس لیے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے حضور میں اللہ کی نسبت پر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور مرنے والوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مریں تو ان کو کہو مر گئے، لیکن شہید مرا تو اس کو کہو مرا ہو مت کہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو شہید مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں سبیل اللہ ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو مردہ مت کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مرا ہوا مت کہو۔ موت الگ چیز ہے اور شہادت الگ چیز ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں اللہ نے جو انسانوں کو صلاحیتیں دی ہے، زندگی دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ذہانت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ ساری چیزوں کے ختم ہو جانے کا نام، واپس کیے جانے کا نام موت ہے۔ موت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو واپس لیتا۔ عام طور پر جو موت واقع ہوتی ہے اس کا اصول اللہ کے ہاں یہ ہے عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو بچپن سے جوان کرتے ہیں، تو بچپن میں جب وہ تھا تو اس کے اعضاء سارے کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے ان میں تقویت دیتے ہیں اور طاقتور بنا دیتے ہیں۔ جب وہ طاقتور اور قوت پا لیتا ہے اور اس کی آنکھیں تیز ہو جاتی ہے، کان تیز ہو جاتے ہیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح ہاتھ پیر مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ایک مدت تک وہ اسی حالت پر رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کمزور کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، ہم اس کی پیدائش تخلیقی شکل کو پلٹ دیتے ہیں۔ ننکسہ، ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ نکسہ کے معنی عربی میں چورا چورا کے بھی ہوتے ہیں اور کمزور کر دینے کے بھی ہوتے ہیں اور پلٹ دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو خلقت میں، اس کی تخلیق میں پلٹ دیتے ہیں، یعنی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی، یعنی آدمی کے گھٹنے بجنا شروع ہوتے ہیں، کمر سہارا لے کر ہی اٹھتا ہے، وہ سنائی پہلے دور کا دکھائی دیتا تھا، آدمی دور کی چیز بھی دیکھ لیتا تھا، اب اس کو 2x2 کا چشمہ لگ گیا ہے، اب اس کو دکھائی دینے میں دقت پیش آ رہی ہے، موٹے حروف دکھائی دیتے ہیں، باریک حروف دکھائی نہیں دیتے ہیں، کمزور بینائی کمزور ہونا گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی تھی اب یہ آنکھوں کی قوت ختم ہو رہی ہے، پھر سنائی بھی نہیں دیتا، زور سے بولنا پڑتا ہے۔ بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ اپنے دادا کے سامنے چلا کر بولتے ہیں، دادا پوچھتے رہتے بیٹا کیا ہے، تو وہ زور سے بولتے ہیں کہ دادا یہ ہے، پھر ان کو سنائی نہیں دیتا، دادا پھر کان لگاتے ہیں کیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ دادا کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سننے کی طاقت دی تھی اب وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ واپس لے رہے، دھیرے دھیرے طاقت دی تھی دھیرے دھیرے واپس لے رہے ہیں۔ پیروں کی طاقت کمزور ہو گئی، ہاتھوں کی طاقت کمزور ہو گئی، دماغ کے سوچنے کی طاقت کمزور ہو گئی، قوت حافظہ کمزور ہو گیا، بولنے کی قوت کمزور ہوتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور آدمی کا بس اب جسم رہ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں رہتا۔ خواہشات سب سے زیادہ کیا آدمی جوان ہوتا ہے اس کی خواہشات سب سے زیادہ، آدمی کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہوتی ہے، شہوتیں ہوتی ہے، شہوتوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بڑھاپا جب آتا ہے تو یہ پہننے کی خواہش بھی نکل جاتی ہے اور کھانے کی خواہش بھی نکل جاتی، کھانے کو جی نہیں کہہ رہا رہنے دو، پھر 2 روٹی سے 1 روٹی، 1 روٹی سے پاؤ روٹی، روٹی سے ڈبل روٹی، اور پھر چاول پر اور دال پر اور چور کر اور دانتوں کی قوت ختم۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ بندوں سے واپس لیتے ہیں، جس طرح تدریجی طور پر ہی کوئی بچہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں کے پیٹ سے 32 دانت لے کر آیا ہو اور آتے سے اس نے ہڈی کو اور گوشت کو نوچنا شروع کیا اور ہڈی کو توڑنا شروع کر دیا اور گنے کو چوسنا شروع کر دیا، نہیں، وہ دھیرے دھیرے اس میں قوتیں پیدا کرتے ہیں، اسی طرح دھیرے دھیرے قوتوں کو واپس لیتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو آدمی جب وہ قوتیں ختم ہو جاتی
جاتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ننکس فی الخلق ومن نعمرہ ننکس فی الخلق، ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ کرتے ہیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی، گھٹنے بدلنا پڑتے ہیں، گھٹنے جو ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو گئے، کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، آواز آ رہی ہے، اور طرح طرح کے آزار آدمی کو لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موت۔ موت مر جانے کو نہیں کہتے، موت صلاحیتوں کے ختم ہو جانے کو۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر، جس کو روح کہتے ہیں، جو آدمی کے بدن میں دوڑ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ امر بھی اپنا نکال لیتے۔ تو کیسے نکالتے ہیں؟ دھیرے دھیرے نکالتے ہیں۔ تو پہلے لوگ کہتے ہیں اب پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اب بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر بعد میں یہ ہوتا ہے اب پلکیں، ناک کا باسا ڈھلک گیا ہے، اب پلکیں بھی بند کر دو، اب ان کا کام ہو گیا ہے، ان کے اندر سے روح نکل گئی ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کی زندگی ختم ہو جانا، اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن موت کا اسلام میں تصور یہ ہے کہ موت کلی خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کے خاتمے کا نام ہے۔ جسم باقی رہتا ہے، جسم باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم کو کیا کرتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں۔ پھر لوگ آتے ہیں، نہلاتے ہیں، اچھے عمدہ کفن کو پہناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے امر روح کو واپس کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ قبر کی کال کوٹ بھی اس کو دکھاتے۔ کیوں دکھاتے؟ کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بھی اس کو زندہ کیے تھے، قبر کے کوٹری میں بھی اس کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد اس کی ایک زندگی کا پھر خاتمہ ہونا ہے تو زندہ کرتے ہیں۔ جب وہاں زندہ ہوتا ہے تو ایک دم تاریکی رہتی ہے، تنگی رہتی ہے، اور اس کے لیے وہاں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو وہ یعنی یہاں کی 50 کلومیٹر کی بھیونڈی میں دوڑ رہا تھا، کبھی بائک پر دوڑ رہا تھا، کبھی سائیکل پر دوڑ رہا تھا، کبھی کاروں میں دوڑ رہا تھا، کبھی پیدل چل رہا تھا، کبھی یہ کارخانے کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ کارخانے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ اس کی دنیا تنگ ہو گئی، جیسے ماں کی گود پیٹ تنگ تھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس تنگی میں سے نکالے، پھر یہاں اس کو اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے تیرے کو دوبارہ وہاں پر پہنچا دیا۔ اب وہ قبر میں موجود ہے اور روح واپس آ گئی ہے، کوئی شناسہ نہیں ہے۔ یہاں تو جب تھا تو کون تھا یہاں پر اس کے پاس جب پیدا ہوا اماں تھی، اور فوراً بچے کو شعور آ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے یا دائی کیا کرتی ہے کہ فوراً الٹا لٹکا دیتی ہے بچے کو، اس طرح پکڑ کر دونوں پیروں کو لٹکایا جاتا ہے۔ اس لیے لٹکایا جاتا ہے کہ یہ فطری ایک عمل ہے، بچہ روئے اور بچے کی آواز نکلے، اس کی دل کی حرکتیں اس وقت متحرک ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں سے وہ ساری چیزیں نکل جائے جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں رہا، اور الٹا کرنے کے بعد اس کو اس طرح بینائی، جو پردہ رہتا ہے الٹا کرنے کے بعد اس کی بینائی واپس آتی ہے، اور بینائی ملتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ آنکھیں کھولتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں گیا، ابھی تک تو کچھ نہیں۔ آپ نے پیدا ہونے والے بچے کو اگر فوراً دیکھیں گے تو وہ ہر ایک کو عجیب انداز سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے لاشعور میں جو ہے وہ بچہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ماں کے پاس ڈال دیا جاتا ہے۔ جب ماں کے پاس ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو یہ ہے، عام طور پر ماں کے الٹے پہلو میں بچے کو ڈالا جاتا ہے تاکہ ماں کے دل سے اس کو ایک نسبت ہوتی ہے، وہ دھڑکتا، وہ دھڑکن اس کی دھڑکن اور اس کی دھڑکن، اور دھڑکنوں سے، اس لیے فلاسفہ نے اور حکمہ نے لکھا ہے کہ بچہ اگر مچل جائے تو ماں کو چاہیے کہ جہاں دل ہے دل کی طرف سے بچے کو لو اور بچے کے دل کو اور اپنے دل کو ملا لے، تو بچہ بہت جلدی خاموش ہو جائے گا۔ اگر دوسرے پہلو پر لے گی ماں تو بچہ اتنے جلدی خاموش نہیں ہوگا جتنا اس طرف بچے کو لے گی جس طرف دل ہے، کیونکہ دل سے ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور ماں کا دل بچے کے لیے دھڑکتا ہے، تو بچے کو کی دھڑکن اور اس کی دھڑکن، یہ دونوں دھڑکنیں ملتی ہے تو بچے کو بہت جلدی سکون مل جاتا ہے، بڑی راحت ہو جاتی ہے اس کو، اور وہ مچلنا اور رونا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیا اللہ وہاں اب جب وہ زندہ کرتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں رہتا، اس کا اکیلا رہتا ہے قبر میں۔ تو قبر میں اس کے لیے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پیدا ہوا تھا تو اگر اس سے پوچھیں تو اس وقت تو وہ کچھ نہیں بول سکتا، لیکن یہاں وہ بولتا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اور ما نبیک، من نبیک وما دینک، تیرا دین کیا ہے، یہ جواب دینے کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ختم کر دیتے ہیں۔
دنیا کا جو جسم ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس جسم کی آخرت میں ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے اس جسم کو ختم کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سڑا دیتے، ہڈیاں گل جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، گوشت کو کیڑے کھا جاتے ہیں، فوراً اس کے بعد سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ہر انسان سڑ جاتا ہے سوائے شہداء کے، انبیاء کے۔ ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، ان کے جسم سڑتے نہیں، گلتے نہیں، اور ان کو زمین اور زمین کے کیڑے کھاتے نہیں، یہ محفوظ رہتے ہیں، اللہ حالی ہی رہتے ہیں۔ باقی سب کتنے ہی بڑا آدمی ہو، اس کا بادشاہ ہو اپنے وقت کا، فوراً اس کی لاش سڑ جائے گی اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پنجرا رہ جائے گا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ البتہ قبروں سے دوبارہ پھر اسی طرح انسانوں کو اپنی قدرت سے اٹھائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اللہ کے لیے وہ ایک آسان چیز ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل امر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے پہلے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ اٹھانا زیادہ آسان ہے، پہلی مرتبہ تو کچھ نہیں تھا، دوسری مرتبہ یہ تھا کہ انسان عبد الکریم عبد الرحیم کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو ایک سراپا بخشا گیا تھا، اس کی ساری چیزیں، اس میں سے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے، محفوظ رہنے دیتے، بس اسی میں اپنا امر ڈال کر اس کو اٹھا دیں گے دوبارہ آخرت کے۔ تو یہ ہے موت، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور زندگی، ایک اور چیز ہے جس کو شہادت کہا گیا ہے، اور اللہ نے منع کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے وہ کس طرح زندہ ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ 14ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نسبت پر جو مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، زندہ ہے، اور میرے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم ان کے رزق کی کیفیت کو نہیں سمجھتے، میں کیسے رزق دیتا ہوں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہید کا جو مرتبہ ہے وہ بڑا مرتبہ اس لیے کہ اس کے جسم کا ہر زخم جو ہے وہ اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ حالی رکھے۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو شہید کہنے کی وجہ بتا رہا میں کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، بہ رہا ہوگا، اس کے اعضاء و جوارح جس طرح زخم آئے ہوں گے، کٹے ہوئے ہوں گے، پھٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کا وہ حال ہوگا، اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا اور اسی حال میں وہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو اس کا اتنا یقین تھا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تمنا یہ تھی کہ میں جنت میں اتتعتع بِأَرْجَتِ هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، کہ میں اپنی اسی لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ پوچھے عمرو ابن جموح سارے چل کر آ رہے تو رنگڑ کر کیوں آ رہا، تو میں کہوں کہ اللہ میں اسی طرح رنگڑتے لنگڑتے اور گھسٹتے گھسٹتے تیری نسبت پر جان دے کر آ رہا ہوں، تو اس کا جسم اور اس کے کا عمل اللہ کے پاس شہادت اور گواہی دے گا اس قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید قرار دیا، اور شہید کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت دے دیں گے، شہید سے پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے، تو نے تو میرے لیے جان دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا خصوصی اعزاز و اکرام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری نسبت پر پھر جنگ ہو، پھر میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اس طرح 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی اس مکالمے کو جو اللہ کے سامنے ہونے والا ہے اس کو بیان کیا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری نسبت پر پھر جان دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تو پوچھے مجھ سے میرے بندے یہ تو اس طرح کیوں آیا، تیرے گردن کٹی ہوئی ہے، تیرے ہاتھ اکھڑے ہوئے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، میں کہوں اللہ تیرے کلمے کی بلندی اور تیرے عظمتوں پر قربان ہو کر آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جب یہ بات کریں گے اس کو تو اس کو اتنی لذت ملے گی اور ایسا خوش ہوگا کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے مان پڑ جائے گی اور ہیچ اور کمتر ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کی تمنا کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شہیدوں کو بڑا مقام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 4
طبقے قرار دیے جن کی زندگیوں کو اللہ نے سند قبولیت عطا فرمائی، اس میں صالحین سے مقدم رکھا اللہ تعالیٰ نے شہداء کو۔ اللہ تعالیٰ نے صالحین نیکیاں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن صالحین جو سے مقدم ہے شہداء، صدیقین کے بعد شہداء ہے۔ پہلا درجہ تو نبیوں کا ہے، اور نبی اختیاری نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی بنانا یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ انتخاب فرما کر نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مقام صدیقیت ہے جو اللہ رب العزت کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور جیسے اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا، صدیقین کا مقام ہے۔ اس کے بعد شہادت ہے، اور شہادت یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے کہ یہ جو بھی اللہ کے نسبت پر جان دے دے اس کو یہ مقام شہادت ملے گا، اور مقام شہادت بہت اونچی چیز ہے۔ جیسے میں نے بدر کے شہداء کا تذکرہ کیا، احد کے شہداء کا تذکرہ کیا، اور آپ کے سامنے زکوان کے شہداء کا اور رعل کے شہداء کا اور مختلف وہ حفاظ صحابہ کرام ان کی شہادتوں کے تذکرے، اور مختلف موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جیسے غزوہ موتا پر اور بیر معونہ پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان صحابہ کرام کی شہادتوں کے تذکرے، اور حضرت خبیب ابن عدی کی شہادت کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ضمن میں یہ ساری چیزیں آپ نے 10 ہفتوں تک مسلسل سنی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں اللہ کے حضور میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا، اور وہ مقام صحابہ کرام کی جماعت کو ملا کہ ان میں صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں، اور اعلیٰ معیار کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا اور ان کو ایک مقام محمود اور مقام اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ یہ مقام کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہے کہ صدیق بننا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، شہید بننا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، صالحین امت میں شمار ہونا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کیفیات اور وہ صفات جو ان کے اندر موجود تھی، جو اپنے اندر موجود کر لے گا وہ ان مقامات کو پہنچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ امت کے اندر طویل عرصے تک چلتا رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کی نسبت پر جان دینے والے دیتے رہیں گے اور سرفرادی حاصل کرتے رہیں گے۔ شہادت اصل میں مال غنیمت اور ملک و مال کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو جان سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، نہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت جو ہے وہ مال کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلموں کی بلندی کے لیے اور دنیا میں بیجا قتل و غارت گیری اور دہشت گردی پھیلانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے شہادت، بلکہ شہادت یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا نظام قائم ہو، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی اور اللہ کی تابعداری کو اختیار کر لیں، اللہ کو پہچان لیں، اور اس کے لیے اس راستے میں ان کو ستایا جاتا ہو، ان کو مارا جاتا ہو، ان کو قتل کیا جاتا ہو، وہ شہادتوں سے اس کے لیے وہ جمے اور ان مراحل سے گزر کر وہ اس مقام بلند شہادت کو حاصل کر لیں۔ یہ وہ مقام شہادت ہے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ مختلف دور میں مختلف حالات سے امت دوچار ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے حکمراں تھے، امیر المومنین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے، امت میں دوسرے درجے کے صحابی ہیں۔ پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے، دوسرے درجے پہ فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ نے ایسا بلند مقام عطا کیا کہ اس امت میں کسی کو ان کے جیسا مقام صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جس راستے سے آتے ہو شیطان اگر ادھر سے گزر رہا ہوتا ہے تو
وہ راستہ بدل دیتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے تو اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تھے. زلزلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پر کہا اے احد خاموش رہ جا, تجھ پر ایک نبی, ایک شہید اور ایک صدیق کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا تو کیا کرتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک, اے اللہ ہم کو شہادت کی موت دے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, تیرے راستے کی شہادت دے. اور ایک عجیب دعا کہ موتا فی بلد رسولک, اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت دے. اب یہ دعا بھئی مدینے میں کون دشمن آ کر حملہ کرنے والا, صحابہ کرام کا بول بالا تھا. ادھر ایران میں فوجیں مسلمانوں کی داخل ہو گئی تھی, ادھر روم فتح ہو چکا تھا اور کسرا کا کیسر کا تخت الٹ دیا گیا تھا, اور ملک کے شام میں مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. مقوقس پر کو مصر کو فتح کر لیا گیا تھا, یروشلم اور بیت المقدس کی فتح کی تیاریاں چل رہی تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بارگاہ کا دارالخلافہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی کمانڈ کر رہے تھے. اور کہیں مثنہ ابن حارثہ, تو کہیں ابو عبیدہ ابن جراح, تو کہیں خالد ابن ولید, تو کہیں کوئی صحابی مختلف محاذ پر اور مختلف معرکہ آرائیوں میں مصروف تھے, اور ہر جگہ مسلمانوں کے لشکر, کہیں سعد ابن وقاص ہے, تو کہیں عبد الرحمن ابن عوف ہے, تو کہیں معاذ ابن جبل ہے, تو کہیں کوئی اور صحابی ہیں, اور ہر جگہ یہ صورتحال. پھر یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجمی غلام نے جس کا نام فیروز لولو تھا اس نے قتل کر دیا, اور فیروز دہلوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور نیزہ مار دیا فجر کی نماز. منبر رسول پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی, یعنی انتقال ہو رہا ہے, شہادت ہو رہی ہے, اور مسجد نبوی میں ہو رہی ہے, مصلی نبی پر ہو رہی ہے, اور شہادت کا مقام مل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اتنی بڑی شہادت حضرت عمر کو ملی, اور مارنے والا کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا, پارسی غلام تھا, صرف شیبہ کا غلام تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے مار دیا اور شہید کر دیا. تو یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں شہید کیے گئے, اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عثمان جو ہے امام مظلوم کے نام سے تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں, جن کو ان کے گھر میں داماد رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی اور فرمایا تھا اگر میرے پاس کئی اور بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یعنی ڈبل داماد تھے, ذوالنورین تھے, 2 دامادی کا ڈبل رشتہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے, اور اس حالت میں بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا. یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے, اور اس میں بھی بعض صحابہ کرام کی اولادیں اس میں شامل تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اور ان کی شہادت میں بڑا خطرناک صورتحال تھی اس وقت عالم اسلام کی, جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد مدینہ منورہ میں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بڑی زبردست معرکہ آرائیاں ہوئی, اور یہ لوگوں میں بھی شہید ہوئے. اس کے بعد بھی شہادتوں کے سلسلے چلتے رہے. لیکن میرے بھائیوں, سب سے زیادہ اسلام میں جس شہادت کو وہ ہوا مقام حاصل ہوا یا اس کو ایک خاص قسم کا بڑھاوا دیا گیا, تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی جو کربلا میں پیش آئی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل جو اس کو دردناک انداز میں شہادت ہوئی تھی, اس کو کچھ تو بیان کرنے والوں نے کچھ مبالغہ آرائیوں سے کام لیا, اور کچھ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ایسی تھی کہ ان سے ہر مسلمان کو ایک قلبی تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان عطایا فی الجنہ, میرے جنت کے دونوں پھول فرمایا تھا, اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے, اپنے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, حضرت فاطمہ کے جگر گوشے تھے. لیکن بدر میں جب کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے
وہ شہادت امت کے اندر بس ایک باقی رہ گئی، باقی امت وہ شہادتوں کو فراموش کر چکی جن شہادتوں کے بڑے بڑے اثرات ہوئے۔ میں بتا چکا گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے کہ ایسے ایسے صحابہ کرام شہید ہوئے جن کی شہادت کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا، وہ خود تھا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت سے متاثر ہوئے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کی شہادت یاد آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہاتی اور آپ غم کیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو ہم کو ان شہادتوں سے جو اسلامی تاریخ میں ہر دور میں ہوئی ہے، پھر صرف یہ نہیں کہ کربلا پر شہادتیں رک گئی ہو اور شہادت کے واقعے اور شہادت کے کارنامے ہوئے نہ ہو، بلکہ یہ ہوا کہ پورا عالم اسلام جو کا دائرہ بڑھا اور پوری دنیا فتح کی گئی، اس میں ایران کی جنگوں میں شہید ہونے والے اور بیت المقدس میں شہید ہونے والے اور اس کے بعد شہید ہونے والے، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں قبل اول کی حصولیابی کے لیے شہید ہونے والے لوگ، اور نور الدین زنگی کے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوئے اس میں شہید ہونے والے لوگ، اور عباسیوں کے زمانے میں جو مختلف مسائل پیدا ہوئے، اور امویوں کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، اور اس طرح عالم اسلام کی فتح ہوئی اور اسپین تک اسلام پھیلا، جس میں طارق بن زیاد اور ابو مسلم خولانی اور ابو مسلم خراسانی اور قتیبہ بن شیبہ وغیرہ شیبانی، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مہارت سے اور بڑی جانفشانیوں سے اسلام کے آوازے کو اور اسلام کی دعوت کو اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے بھائیوں مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا، اور بے شمار لوگوں نے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بلندیوں کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں دی اور اپنی جانوں کے سوغات پیش کر دی۔ ان کی ایک طویل داستان ہے، اس میں بچوں نے بھی جانیں دی، بڑوں نے بھی جانیں دی، بوڑھوں نے جانیں دی، معذوروں نے جانیں دی، عورتوں نے جانیں دی، اور ایسی طویل اسلامی تاریخ ہے کہ وہ جانوں کا سلسلہ وہ چل رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج بھی شہادت کی تاریخ جو ہے بن نہیں ہے، شہادت کی داستان لکھنے والے اپنے خون جگر سے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر اللہ کی بارگاہ میں مختلف جگہوں میں جانیں دے رہے ہیں، اللہ کے کلمے کے لیے باطل نظاموں سے ٹکرا کر اور باطل کے مقابلے میں آ کر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے خون کی قیمت ہے جو اللہ رب العزت ان کو قیامت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اسلام کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے بندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ شہادت کل قیامت کے دن ان کے لیے گواہ بنے گی اور خدا کی بارگاہ میں بارگاہ میں یہ ان کے خون کے اور وہ زمینیں جن پر وہ شہید ہوئے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اس طرح میرے بھائیوں یہ اسلام نے انسانوں کو یہ بتایا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، نہ ہماری جان بڑی، نہ ہمارے مال بڑے، نہ ہماری توقیر بڑی، نہ ہماری عزتیں بڑی، بلکہ اللہ کا کلمہ بڑا ہے۔ اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ سکتی ہے، اللہ کے نبی کا خون بہہ سکتا ہے، آپ کے چہیتے لاڈلے اور آپ کے جانثار صحابہ کی جانیں جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ کلمہ کتنا اونچا ہوگا جس کے لیے جانوں کے دینے کے مطالبے کیے اللہ نے، اور پھر ان کو وہ سرمدی اور ابدی خوشخبری سنائی اور منع کر دیا لوگوں کو کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہے، کھلواڑ مت کرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے کی اور ان کو لعن طعن کرنے کی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اور فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو اپنے خواہشات کا اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی نفسانیت کا نشانہ مت بنانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی اللہ کے لیے میرے بھائیوں، ان کو ایسے وقتوں میں جب کہ ان کے پاس بے سر و سامانی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اپنی ساری چیزوں کو تج دیا، قربان کر دیا، اپنا سب کچھ مٹا دیا اور فنا کر دیا اور جانے دے دی۔ تو ایک پوری تاریخ ہے اور وہ تاریخ جو ہے ہر دور میں، یہاں تک کہ ہندوستان میں بالا کوٹ کی شہادت گاہ میں حضرت سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے اکابر علماء نے جانے دی۔ کیوں جانے دی؟ خلافت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ترکی کی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور ترکی کا مرد آہن کمزور ہو چکا تھا اور اسلام کا خاتمہ ہو رہا تھا، مغلی
لیے عہد سلطنت زوال کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، اسی طرح پوری دنیا میں اسلام کو بے خبن سے اکھاڑنے کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ اس وقت ہمارا ملک انگریزوں کی سازشوں کا شکار ہو کر بالکل ان کی غلامی میں چلا گیا تھا، ایسے دور جانے کی تیاری میں تھا۔ اس دور میں جن لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اور خلافت کے لیے، خلافت کی حفاظت کے لیے جانیں دی، تو کیا وہ جانیں، وہ ان کی قربانیاں وہ شہادت نہیں کہلاتی؟ وہ بھی شہادت ہے، اور ہر دور میں شہادت کہلائیں۔ جس طرح میرے بھائیوں آج بھی دنیا میں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ اور ضائع نہیں جاتی، کیونکہ شہیدوں کا خون رائے گاہ اور ضائع نہیں جایا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، ان کو لعن طعن مت کرو، ان کے خلاف اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ جیسے آج شام میں میرے بھائیوں سنیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کا دردناک واقعات وہاں کے روزانہ اخباروں میں پڑھنے میں اور سننے میں آتے ہیں، تو کتنے افسوسناک واقعات ہیں۔ اسی طرح اخوان کے ساتھ جو کچھ مصر میں ہوا اور جو جہاں بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک اسلام پسند اور اللہ اور رسول کو چاہنے والوں کے لیے اگر میرے بھائیوں اس طرح ان کو تحقیق کیا جاتا ہو اور مسلمان ہی ان کو تحقیق کرتے ہو، تو وہ قربانیاں جو ہے وہ ان کی ظاہری، ہم اگر ان کو کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں ابھی یعنی 2005 میں ایک خاتون نے جن کا نام غزالہ تھا، اس نے جان دی۔ عجیب و غریب، اس خاتون کو پابندی لگی مصر میں انور السادات کے زمانے، جمال عبد الناصر کے زمانے میں اس پر پاگل کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ خود اپنا بیان کہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے جب کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ایک کمرے میں، بند کمرے میں پاگل کتے اور بھموڑنے والے خونخوار کتوں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا، تو میں اپنے آپ کو اس طرح اللہ سے مدد مانگتی کہ اللہ میری حفاظت کر ان کتوں سے، اور ان کتوں پر مجھ پر غلبہ مت دے۔ اور میں اپنے ایسا وہ کر لیا کرتی تھی، کتے آتے میرے قریب بھموڑنے کے لیے لیکن پھر رک جاتے اور مجھے کچھ نقصان نہیں دیتے۔ میرا کون سا جسم کا حصہ ہے جہاں مجھے تکلیف نہ دی گئی ہو اور مجھے ستایا نہ؟ کائے کے لیے وہ اللہ کی بندی اتنی قربانیاں دے رہی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ رشیا کے زمانے میں ایک خاتون کا مولانا ذوالفقار فقیر صاحب نے سنایا تھا کہ ایک خاتون تھی، ان کے پاس ایک بڑھیا ایک آئی اور کہنے لگے حضرت میرے گھر چلیے، تو حضرت نے انکار کر دیا، کہنے لگے بھئی ہمارے پاس نہیں۔ وہاں مقامی لوگ تھے جو اس خاتون سے واقف تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کی فریاد کو واپس کیا جائے، آپ اس خاتون کے ہاں آپ ضرور جائیے۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے ایسی کہ اس کی فریاد کو واپس نہیں کرنا چاہیے؟ تو ان صاحب نے جو اس کے واقف کار تھے وہاں کے، انہوں نے بتایا، کہنے لگے جس وقت رشیا میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور اسلام جرم قرار دے دیا گیا، تہ خانوں کے اندر لوگ چھپ گئے، انہوں نے قرآن شریف چھپا دیا، اپنے بچوں کو چھپا دیا، داڑیاں کٹوا دی گئی، مسجدیں منہدم کر دی گئی، سارے حالات۔ اس وقت یہ اکیلی واحد خاتون تھی جو اسلام کی حفاظت کے لیے جاتی تھی اور ایک ایک کو کہتی تھی اسلام چھوڑنا نہیں، چاہے جان چلی جائے اسلام چھوڑنا نہیں۔ اس لیے اس کو بار بار ستایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ یہ آج آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کو لے جانا چاہتی ہے، آپ جاؤ۔ مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کی داستان میں نے سنی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان تھی کہ اس نے کس طرح رشیا میں جب لینن اور کارل مارکس کے نظریات کی الغار ہوئی اور استعماریت اور کمیونزم کا انقلاب آیا اور پورا رشیا جو بڑا اسلامی ایک بڑے رقبے پر محیط تھا، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان وغیرہ کے پورے علاقے تھے، جس میں سمرقند تھا، بخارا تھا اور بڑے بڑے علاقے تھے، وہاں پر وہ اکیلی خاتون جایا کرتی۔ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تیرا ساتھ بے عزتی کر دیں گے، تیری عصمت تار تار کر دیں گے، تجھے مار دیں گے، لیکن وہ کہتی تھی میری جان، میری عصمت 1000 مرتبہ تار تار ہوتی میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اسلام کو میں قربان نہیں ہونے دوں گی۔ اس طرح وہ اس کی حفاظت کرتی تھی۔ مولانا ذوالفقار صاحب گئے، اس سے ملے، اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا مولانا نے، میرا خیال ہے شاید کسی ان کی کتاب میں بھی اس واقعے کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح
لوگوں نے اسلام کی حفاظت کی. آج میرے بھائیوں اب ان تاریخی شہادت کے واقعات کی جو کڑی تھی میں آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے بیان کر رہا تھا, یہ اس کا آخری سلسلہ تھا. تو میں اب ہم ہمارے دینی بھائیوں سے کہ آج جس اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے, اللہ والوں نے, نیک لوگوں نے جانیں دے دی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور مٹا دیا, آج وہ دین ہمارے پاس ہے. اور کس قسم و پرسی کے عالم میں کیا دین ہمارے گھروں سے نہیں نکل رہا؟ کیا پردہ اور حیا و حجاب ہمارے گھروں سے رخصت نہیں ہو رہا؟ نمازیں ہماری زندگیوں سے نہیں نکل رہی؟ کیا اللہ کے احکام ہماری زندگیوں سے نہیں نکل رہے؟ کیا رسول اللہ کی سنتوں اور طریقوں کا مذاق کرنے والے ہم نہیں بن گئے؟ میرے بھائیوں آج ہماری زندگیاں کیا, ہمارے معاشرے کیا, ہمارا گھرانہ کیا, ہماری زندگیاں کیا, ہم نے کھیل بنا لیا. اللہ کے پاس تو لوگ اپنی جانوں کی سوغات لے کر, قربانیاں لے کر جائیں گے. ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں کہ اگر میں آپ کو سناؤں تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنسو خشک ہو جائیں اور آدمی کے پاس آنسو بہانے کی بجائے خون بہانا شروع کر دے. ایسے ایسے واقعات ہیں. لیکن میرے بھائیوں میں ان واقعات کو اس لیے نہیں کہ نوجوان کو صرف اتنا تاثر دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو اپنی اسلامی شکل بنانا ہے, ہم کو اسلامی شباہت بنانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے اور مبارک طریقوں سے ہم کو پیار کرنا. انہوں نے دین کے لیے جانیں دی تھی. کل ایک ساتھ سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الگ چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم الگ چیز ہے. حضور سے مسلمان محبت تو کرتا ہے, حضور کے غم کو اپنا غم نہیں بناتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو غم بناؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو فکر بناؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو عمل بناؤ, تو بات بنے گی. اللہ دنیا آخرت میں کامیابی دیں گے, عزت دیں گے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ عزت دیں گے. انتم العالون ان کنتم مومنین, سربلندی کب ملے گی؟ آج پست ہیں, ذلیل ہے, بے قیمت ہے, بے وقت ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم بے وزن ہو گئے. تو میرے بھائیوں ہم کب وزندار بنیں گے؟ انتم العالون ان کنتم مومنین, تم سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے. آپ کہیں گے ہم تو ایمان والے ہیں, اب واقعتاً ہم ایمان والے ہیں اور ہم سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ کیونکہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور مسلمانوں کی جو علامتی ساری نشانیاں ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کے ہاں ایمان والے ہونے اور مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہم انتم العالون, تم سربلند رہو گے. کب سربلند رہو گے؟ اس وقت سربلند رہو گے جب آپ اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے. یہ پورا مجمع جس نے پورے 10-12 ہفتوں سے رسول پاک کی قربانیاں, صحابہ کرام کی قربانیاں, بزرگان دین کی قربانیاں, آج بھی اللہ والوں کی قربانیاں اور نیک بندوں کی قربانیوں کے تذکرے, ان کی جانوں کی قربانیوں کے تذکرے سنیں. ان پر اب یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں, کیونکہ یہود و نصارہ گھات لگا کر بیٹھے. مسلمان نہ رہے, اسلام باقی نہ رہے, مسجدوں میں بھی اسلام نہیں ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں ہماری مسجدیں میں اسلام باقی نہیں ہے. نماز کی جو حرکتیں ہیں میرے بھائیوں, روح کی وہ کیفیت و بالیدگی کے بغیر ہے. نماز میں ہونے کے باوجود آدمی نماز میں نہیں ہوتا ہے, پتہ نہیں کن کن خیالات میں ہوتا ہے. اس کو نماز کون کہتا ہے؟ جس نماز میں اللہ کے علاوہ سب کا خیال آتا ہو اس نماز کو کون نماز کہتا ہے؟ وہ دعا جس دعا کی آدمی کو قبولیت کا خود یقین نہ ہو, وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ہم پکارتے ہیں لیکن ہم کو پکارنے کی تو وہ نہیں ہے, بلکہ ہم کہے ہیں کہ بابا کے پاس چلو وہ تعویذ دیں گے تو کام بن جائے گا. ارے میرے مسلمان بھائی, تو جب 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا تیرے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے, تیرے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے, تیری نمازوں میں خدا نے وہ تاثیر رکھتی تھی. خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو اللہ سے استعانت طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گناہ سے تو بچتا تھا, نگاہ میں تیرے پاکیزگی تھی, تیری زبان سچی تھی, جھوٹ تو نہیں بولتا تھا, معاشرے کو جوڑ کا ذریعہ تو تھا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تیری نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع کی کیفیت ہوتی تھی, آنکھیں آنسو بہتی تھی, دل دھڑکتے رہتا تھا قبولیت کی وجہ سے.
پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، اللہ سے ڈرتا تھا۔ آج تھوڑا سا کام کرتا ہے، تھوڑی سی نماز پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا حج کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ مقبول کوئی نہیں ہے۔ وہ مقبول ہو کر بھی مردود ہونے کے ڈر سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں بیٹھتے، تنہائیوں میں بیٹھتے، اتنے مقبول تھے کہ قرآن نے 48 مقامات ان کی رائے پر نازل کیے، اتنے مقبول تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں، اپنی قربت میں ان کو اعلیٰ مقام دیے۔ اتنے مقبول ہونے کے بعد وہ ڈرا کرتے تھے اور کہتے تھے اے کاش عمر پیدا نہ ہوتا، اے کاش ایسا نہ ہوتا، یہ اتنا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قبولیت پر قرآن نے سند نہ دی ہے، اور کئی مقام پر صدیق اکبر کی فضیلت کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے تنکا اٹھاتے، اے کاش ابوبکر صدیق یہ تنکا ہوتا کہ اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، یا کوئی پرندہ ہوتا جنگل میں چر لیا چگ لیا اڑ گیا ہوتا، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان کی یہ کیفیت تھی۔ ہماری کیفیتوں کا عالم کیا ہے؟ ہم اپنی نمازوں پر مطمئن، ہم اپنی زندگیوں پر مطمئن، ہم اپنے غلط چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ مسلمانوں کے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا، بددیانتی عام ہو رہی، بد نگاہی عام ہو رہی، بے حجابی عام ہو رہی، غلط کمائی کے ذریعے عام ہو رہے۔ حرام کمائی، حرام کے شعبوں اور حرام کے کمانے سے اجتناب کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ غلط ہے یا نہیں۔ اعمال خراب ہو جاتے، روحانیت چلی جاتی، نمازوں کی تاثیر ختم ہو جاتی، حج قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، ذکر قبول نہیں ہوتے، صلح کا نور عطا نہیں ہوتا، دعاؤں میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اس کے بغیر ہماری نمازیں، ہماری ان کیفیات کے ساتھ نہ ہماری دعاؤں میں تاثیر ہو، نہ ہمارے ذکر میں کوئی تحریک ہوتی ہو، نہ ہمارے عمل میں کوئی جان ہو، ہم ایسے اسلام ہماری زندگیوں سے مٹ رہا، ہماری زندگیوں سے مٹ رہا، اور اسلام ہماری زندگیوں سے ہم مٹانے کے خود ذمہ دار بنے ہوئے ہوں کہ ہماری زندگیوں سے دین نہیں کر رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑنے پر دنیا میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، آپ اپنی خوشی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے۔ لباس کس کا اختیار کرتے، معاشرت کس کی ہے، کمانے کے ڈھنگ کس کے اختیار کیے ہوئے، کیسے غلط طریقے کمائی کے رائج ہو گئے، اور آدمی کما رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اس میں لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ انسانوں تک اللہ کی بات پہنچانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کروڑ کی تعداد میں اللہ کو بھول کر جہنم کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہم سمجھتے نہیں کہ ان کی مسیحائی و چارہ سازی اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے ذمہ دیا۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے مالیگاؤں گیا تھا، وہاں پر ایک مذاکرہ پورے مہاراشٹر کے ذمہ داروں کے اعتبار سے تھا۔ وہاں ایک آدمی آیا اور اس نے سمیر گھنسے کر کے، یہ بلکہ یہاں شاید اس سفر میں جو صاحب میرے ساتھ تھے وہ لوگ موجود بھی ہوں گے، اس نے اس نوجوان نے جو بات کہی میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے کر دیں۔ اس نے جو تاثرات تھے، اس نے کہا کہنے لگے تم خوش نصیب ہو۔ علماء تھے پورے، بہت بڑی تعداد میں علماء تھے مالیگاؤں کے۔ اس نے کہا کہنے لگے آپ علماء ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان کہی گئی، آپ کے کان میں اقامت کہی گئی، آپ کا بچپن اللہ کی عبادت کے ساتھ گزرا، آپ کو مسلمان ماں باپ ملے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ بولے میں بد نصیب تھا کہ میں جب پیدا ہوا میرے کان میں اذان نہیں کہی گئی، میرے کان میں اقامت نہیں کہی گئی، میرا بچپن ایسا غلط گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ اللہ کے ہر بچے، ہر پیدا ہونے والے بندے کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، وہ اللہ کی پہچان کے ساتھ دنیا سے آئے، اللہ کی پہچان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں نوجوانوں نے اور سینکڑوں لوگوں نے اپنے یہ تاثرات بیان کیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کو اللہ کا دین کہ ہم امین تھے، اللہ کے دین کو ہم پہنچاتے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے، لیکن آج ہم کائیں میں لگے ہوئے، ہماری صلاحیتیں کائیں میں خرچ ہو رہی ہے، ہم تفریقوں میں بیٹھے ہوئے، ذاتوں میں بیٹھے ہوئے، علاقوں میں بیٹھے ہوئے، فیشن کے دلدادہ نہ اور اپنی خواہشات کے غلام بن کر زندگیاں گزار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ یہ ہم طے کریں کہ ہمارا کھانا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملہ، ہر چیز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ سکھانے والے سکھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا دین سیکھو، آوازیں لگ رہی اللہ کا دین سیکھو۔ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا، خانقاہوں میں بلایا جا رہا، مدرسوں کی دعوت ہے،
جمعے کے ممبر ہیں اور میرے بھائیوں مختلف طریقوں سے اللہ کی بات اتمام حجت کے طور پر لوگوں کے سامنے آ رہی، لیکن ہماری بے حسی ہے اور ایک موت ہے دلوں پر کہ ہم اس سے بیدار ہونے کے لیے اور جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں کم سے کم اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنی نسلوں پر رحم کھاؤ، آنے والا زمانہ اس سے سخت ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، آقا مدنی صادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا، آنے والا زمانہ بڑا سخت ہوگا، دجالی فتنے ہوں گے، یاجوج و ماجوج آئے گا، بے حیائی ہوگی، ماں کے ساتھ بیٹا بدکاری اور زنا کرے گا، اگلی قومیں اگر چوہے کے بل میں داخل ہوئی، اس امت کے افراد بھی چوہے کے بل میں داخل ہوں گے، زنا عام ہو جائے گا، قحط عام ہوگا، وبائیں پھوٹ پڑے گی، موسم کے مزاج بدل لیے جائیں گے، ہر گھر میں رنڈی کا گانا ہوگا، کنجڑی کے گانے پر نوجوان اپنی گردنوں کو ہلانے والے ہوں گے، عورتیں نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، عورتیں لڑکیاں بدکار ہو جائے گی، پاک اور عفیفہ اور پاک دامن لڑکیاں رشتوں کے لیے تلاش کرو گے تو ملنا مشکل ہو جائے گی، سلام نکل جائے گا، دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، وہن پیدا کر دیا جائے گا، دشمن کے خوف سے اٹھو گے، دشمن کے خوف کے ساتھ جیو گے، دشمن کے خوف سے مر جاؤ گے، یہ صورتحال ہوگی، دجالیت ہوگی، یاجوج و ماجوج کے فتنے ہوں گے، برائی ہوگی اور ہر طرف برائی ہوگی، رات کی تاریکی میں جس طرح برائیاں نازل ہوتی ہے اور اس سے زیادہ بارش سے بھی زیادہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر برائیاں ہوگی، آج وہ زمانہ ہے میرے بھائیوں، اس سے سخت زمانے آنے والا ہے۔ صحابہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ جب کیا ہوگا اس وقت جب تمہاری لڑکیاں آوارہ ہو جائے گی، بدچلن ہو جائے گی، حدیث کے الفاظ ہیں تمہاری لڑکیاں بدچلن ہو جائے گی، تمہارے لڑکے آوارہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اکھائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل اشد من ذلک، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ہماری بچیوں کو دیکھو، ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھو، ہمارے محلوں کو دیکھو، ہمارے گھروں کو دیکھو، ہمارے سماج اور معاشرے کو دیکھو، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگیاں ہماری زندگیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان صحابہ نے قربانیاں دے کر لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، جانیں قربان کر دی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کی قربانیوں پر ہم پانی پھرا رہے، ہم نے اپنے شوق سے ٹیویاں لائی، ہم نے اپنے شوق سے میرے بھائیوں اپنے اختیار سے برائی کے سامان خریدے، اپنے اولاد کو غلط راستوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے، عمل کرنے اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔